السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں 22 رجب کے دن کوڑے بھرنے کی جو بدعت ہے اور اس کی دلیل میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آج میں اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ واقعہ چونکہ بہت بڑا ہے تو اس لیے میں اس کا مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ نوکری کی تلاش میں مدینہ سے باہر نکلا اور 12 سال تک خوشحالی کی جھلک تک نظر نہ آئی۔ اور ادھر اس کی بیوی نے محل میں نوکری اختیار کر لی۔ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور ان میں پوریاں بھر کر میرے لیے فاتحہ پڑھے اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے، اور اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوئی، اس کی مشکل آسان نہ ہوئی، تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے۔ یہ سن کر لکڑہارے کی بیوی نے اس پر عمل کیا اور اپنے شوہر کے صحیح اور سلامت اور مال و دولت کے ساتھ واپس لوٹ آنے کی دعا کی، اور کنڈوں نے اپنا رنگ دکھایا۔ 12 سال سے ادھر ادھر پھرنے والا لکڑہارا ایک دن مدفون خزانے کو پا لیتا ہے اور واپس آ کر محل کے سامنے ایک خوبصورت ایک شاندار گھر بنا لیتا ہے، اور اسی طرح سے یہ واقعہ ہے۔ تو سامعین کرام، یہ عجیب و غریب داستان کنڈے بھرنے والوں کی دلیل ہے، جو نہ تو آسمان سے نازل ہوئی اور نہ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہوئی ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کی طرف منسوب ہے، بلکہ یہ واقعہ قطعی من گھڑت ہے۔ اب اگر اسے دلیل مان لے، اب اگر اسے شریعت مان لیں تو یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ سامعین کرام، اس واقعے کے من گھڑت ہونے کی دلیلوں میں سے سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جس ہستی یعنی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف اس داستان کو بیان کیا جاتا ہے، اس داستان کو منسوب کیا جاتا ہے، ان سے ایسے متکبرانہ الفاظ کا صادر ہونا بعید از عقل ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس داستان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نہ تو مدینہ میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی وزیر، خصوصاً جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 ہجری اور دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات 15 شوال سن 148 ہجری میں ہوئی۔ اب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عمر کے تقریباً 52 سال خلافت بنی امیہ کے عہد میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور باقی کی عمر خلافت عباسیہ میں گزری، جنہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا۔ سامعین کرام، ان تاریخی حقائق سے معلوم ہو گیا کہ مدینہ میں نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی اس کا محل، اور نہ ہی کوئی وزیر تھا اور نہ ہی اس کا محل، بلکہ یہ ایک من گھڑت واقعہ ہے جسے آج لوگوں نے شریعت بنا ڈالا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں تاریخی روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش 18 رمضان یا پھر 17 ربیع الاول ہے، 22 رجب نہیں، اور نہ ہی 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے، بلکہ بالاتفاق 15 شوال کے دن ان کی وفات ہوئی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ کنڈے کس خوشی میں بھرے جاتے ہیں؟ سامعین کرام، حقیقت میں بعض لوگوں کے نزدیک اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور آج لوگوں کی ان سے جو نفرت ہے، ان سے جو عداوت ہے، اسی کے اظہار کے لیے
آج لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور حلوہ اور پوری کے کوڑے بھر بھر کر تقسیم کرتے ہیں، اور لوگوں کی کثیر تعداد انجانے میں ان کی خوشی میں شریک ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس داستان میں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روگردانی، نظر لغیر اللہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ سامعین کرام، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا اور لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرنا اور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی آپ سے جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں بہت قریب ہوں اور دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پالیں۔ اور سورہ مومن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی تمہارے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اور اسی طرح سے سورہ تغابن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی لیے مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر توکل کریں۔ سامعین کرام، ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے، اور پکارنے والے جب بھی اسے پکارتے ہیں تو نہ صرف وہ ان کی پکار کو سنتا ہے بلکہ وہ انہیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یعنی کون ہے جو مجبور و بے قرار کی دعا کو سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ انعام میں فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دوسرا اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے، اور اس میں کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کوئی بھی شریک نہیں بن سکتی۔ سامعین کرام، اگر آج ان لوگوں نے ان کوڑوں کو مغفرت کا سستا طریقہ سمجھ رکھا ہے اور انہی کے ذریعے جنت پانا چاہتے ہیں تو پھر یقین جانیں کہ یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی والی بات ہے، کیونکہ جب تک عمل صالح اور اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہوگی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کسی بزرگ کے قربت کے دعوے کام آئیں گے۔ اللہ کے بندو، ہاتھوں پر ہاتھ رکھے محض تمناؤں کی بنا پر جنت کے وارث بن جانے کے بجائے مسنون عمل کی دنیا میں آؤ، اور صحیح بخاری و مسلم کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان و قبیلہ کو الگ الگ مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، لیکن میں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اور اسی طرح سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ بنت محمد، مجھ سے میرے مال میں سے جو کچھ چاہو مانگ لو، لیکن میں اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ سامعین کرام، اگر محض تمنا اور شفاعت کے سہارے نجات اور مغفرت ممکن ہوتی تو پھر ان لوگوں کی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان کے سامنے ان ولیوں، پیروں، فقیروں کی کیا حیثیت ہے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔